حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجے تھے۔ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے سرزمین غور زر کے شہر صدوم میں آ بسے تھے۔ آپ کی والدہ کا تعلق اسی شہر سے تھا۔ یہاں کی سرزمین سرسبز و شاداب تھی اور آپ کی والدہ کی یہاں پر زمین اور خاندان تھا۔ شہر صدوم کے لوگ بڑے فاسق و فاجر تھے اور بدترین کافر تھے۔ وہ بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے۔ راہگیروں مسافروں کو لوٹنا اور ان پہ آوازیں کسنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایسا غلیظ کام شروع کر دیا تھا جو کہ آج تک پہلے کسی قوم میں نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ برا کام کرتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس کام سے منع فرمایا تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا اور اپنی قوم سے کہا، کیا تم بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اپنی عورتوں کو چھوڑ کے، بلکہ تم تو حد سے گزر گئے ہو۔ اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا ان کا کہ ان کو بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ راہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک مے برسایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا، سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا۔ اپنے پاس کی نعمت فرما کر ہم یوں ہی صلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے، اور بے شک اس نے ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں بے شک شک کیا۔ انہوں نے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا کہ ہم نے ان کی آنکھیں میٹ کر دیں اور کہا کہ فرمایا چکھو کہ میرا عذاب، بے شک صبح تڑکے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو چکھو میرا عذاب، اور ڈر کے فرمان، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی ہے یاد کرنے والا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے چوکنا کیا، لیکن جس دردناک عذاب سے انہیں چوکنا کیا جا رہا تھا وہ اسے وقوع کا مطالبہ کرنے لگے۔ تب ان کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان فساد کرنے والے لوگوں پر میری مدد فرما۔ غیرت الہی کو جوش آیا اور اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز و معظم فرشتوں کو اپنے نبی کی اعانت کے لیے روانہ فرما دیا۔ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں صاحب لڑکے کی بشارت دی اور انہیں آگاہ کیا کہ ہم قوم لوط کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم یہاں کس کام سے آئے ہو؟ تو وہ بولے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قوم میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ فرشتے بولے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کوئی اس میں ہے کہ ہم اسے ضرور اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے، مگر اس کی عورت رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوف ظاہر ہوا اور اسے خوشخبری ملی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ آگے فرمایا گیا، بے شک ابراہیم تحمل اور بہت آہیں کرنے والا ہے، رجوع والا ہے۔ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی صاحبزادیوں کے ہمراہ آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ سورج کی شعاعیں اپنی روشنی بکھیرنے کے لیے آمادہ ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نازل ہو گیا جو کسی بھی صورت میں ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے جائیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قریب بستی میں ہم چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، بہتر آپ کے وہاں تک پہنچنے کا ہم انتظار کرتے ہیں، جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے ہم ان عذاب کی ذلتوں سے دوچار کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک بستی کی طرف تشریف لے گئے۔ جب سورج کی کرنیں پھوٹی تو ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تھے، تیرے رب کے پاس ہیں وہ جو پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ بستی میں جتنے لوگ بھی موجود تھے ہر برسنے والے پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا تھا جس پر وہ برستا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی وائلہ اور اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ بستی سے نکل پڑے۔ حکم یہ تھا کہ عذاب الہی کے وقت پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، لیکن جب عذاب الہی کا نزول شروع ہوا اور اس قوم کی چنگھاڑنے کی آواز آئی تو ان کی بیوی وائلہ نے کہا، ہائے میری قوم! جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے ایک پتھر آ کے اس کے سر پہ لگا جس سے اس کا دماغ کا بھیجا نکال دیا اور وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر اپنی قوم سے جا ملی کیونکہ وہ بھی انہی کے دین پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہاں پہ ایک ایسے بدبودار سمندر کو رواں کر دیا جس کا نہ تو پانی قابل استعمال تھا اور نہ ہی وہاں کی فصل۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے، ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب ضرور عزت والا اور مہربان ہے۔